ویکنڈز پر اسلام آباد کی مارکیٹس میں خاصی گہما گہمی دیکھی جاتی ہے، لیکن ان دنوں بازاروں میں خریداروں کی تعداد پہلے کی نسبت کافی کم ہے۔ نوین شہریار بھی خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ یہاں پہ میں 30 to 35,000 میں گروسری کر لیتی تھی، صرف ڈرائی گروسری۔ اب وہ میرا بجٹ 50-45 تک چلے گیا ہوا ہے، 10 to 20% انکریز ہو گیا جو میرے بجٹ کے حساب سے۔ بیشتر صارفین ان دنوں ایسی ہی مشکل کا شکار ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم 3-3 4 دکانوں پہ جانا پڑتا ہے اور کوئی چیز سستی بھی نہیں ملتی۔ ہم اس کے سوچ کے ساتھ کہ کوئی چیز سستی ملے لیکن ملتی نہیں، پھر وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے نہ صرف خریدار بلکہ تاجر بھی پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پریشانی یہی ہے کہ دن ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے نا ریٹ ان کی ریٹیلیں چینج ہوتی ہیں، پرائزز ہر آئٹمس کی چینج ہوتی رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو نان ریگولر آئٹمز ہوتی ہیں وہ لوگوں نے لینا چھوڑ دی ہیں، بس جو روزمرہ کی آئٹمز ہوتی ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں۔ دال، چاول، چینی اور کوکنگ آئل، یہ تمام وہ بنیادی اشیاء ہیں جو روزمرہ استعمال کے لیے لازمی تصور کی جاتی ہیں۔ تاہم اب عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے باعث یہ تمام اشیاء ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضروریات زندگی کی تمام اشیاء گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں دگنی قیمتوں پر فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کا جو بڑا اسٹرانگ امپیکٹ یہ ہوتا ہے آپ کے لیے، بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو پریشانی کی بھی بات ہے کہ جو ایک غریب آدمی ہے اس کی انکم کا 60 سے 70% جو ہے وہ فوڈ پہ جاتا ہے، تو اگر وہاں قیمتیں 17.5% بڑھ جاتی ہیں تو وہ آدمی بیچارہ اس کو 2-3 چیزیں جو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں بچتے ہیلتھ کے لیے، ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے اور ایک اچھی فوڈ کوالٹی کے لیے۔ حالیہ بجٹ میں حکومت نے 40,000 ماہانہ سے کم آمدنی والے تمام افراد کو ماہانہ 2,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کا قصور نہیں ہے، اس آل اوور دا ورلڈ پیٹرول بڑھ گیا، ڈالر بڑھ گیا، تو اس وجہ سے تو افیکٹ آنا ہی ہے نا پاکستان پہ، مگر پاکستان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو انکم ہے وہ بڑھتی نہیں ہے اور جو ہماری جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جنوری سے دوسری اشیاء کے مقابلے میں فوڈ انفلیشن میں بہت تیزی سے تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ اس سال کابینہ نے 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ پاکستان خوردنی تیل درآمد کرنے والے چوٹی کے ملکوں میں سے ہے۔ یوکرین کی جنگ نے صورتحال پر مزید منفی اثر ڈالا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس جو ٹائم ہے اور جس کرائسس میں یہ گورنمنٹ آئی ہے، ہم اگلے سال میں ایکچولی اکانومی کو سلو کر رہے ہیں، ہم 5% گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ کر رہے ہیں 6% سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے روزگار کے اور جو انکم کے آمدن کے مواقع ہیں وہ پہلے کی نسبت کم ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے ایک مہینے کے اندر 84 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بعد بازاروں کی رونقیں مان پڑ گئی ہیں، کیونکہ اب لوگ کم تعداد میں بازاروں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تاجر برادری بھی سخت پریشانی کا شکار ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔